لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ قبر اندھیری ہے، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کہا اس ساک مصطفیٰ آپ نہ گھبراؤ، آپ کی قبر اندھیری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر اندھیری ہوئی بھی نا، یہ جو دل میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے نا، جب قبر میں رکھا جائے گا نکیرین آئیں گے سوالات کرنے کے لیے۔ اس اعلیٰ حضرت جیسا ہوا، اس امام احمد رضا جیسا ہوا، آپ نے پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میری قبر کو اتنا گہرا رکھنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ آپ سے کہا گیا وصیت پر تو عمل کر دیں گے لیکن اس کی حکمت تو پتہ چل جائے۔ آپ نے کہا میری یہ خواہش ہے جب میری قبر میں حضور آئے، احمد رضا لیٹا نہ رہے، احمد رضا کھڑا ہو کے اپنے آقا کا استقبال کرنا چاہتا ہے، کھڑا ہو کے اپنے آقا کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس اپنے امام احمد رضا کو مانتے ہیں جس نے فارق حق و باطل کی صحیح طرح سے تعلیم دی اور یہ بتایا کہ صحابہ کا ادب کتنا ہے اور آل کا ادب کتنا ہے۔ ہم ہر کسی سے حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے الحمدللہ ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ بلا نسبت اگر حضور سے کسی پتھر کی ہو جائے، ہم اسے چومتے ہیں تو آل و اصحاب کو نہیں چومیں گے؟ کیا ان کا ہم ادب و احترام نہیں کریں گے؟ کریں گے، لیکن فرق یہ ہے، شرط یہ ہے کہ درجہ جس کا جتنا ہے اسے وہاں ہی رکھا جائے، بڑے کو چھوٹے میں نہ لایا جائے، چھوٹے کو بڑے میں نہ لایا جائے۔ لہٰذا یہی آپ کو میں وہ اعلیٰ حضرت کی شعر کی تشریح کرنا چاہتا تھا کہ لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش کو ہی سمجھنے کے لیے علم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ہر جگہ پہ ندیاں بہا دی ہیں۔